اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے 180 ہی کو پڑھا تھا، جو کہ وراثت کے بارے میں تھا اور بہت ہی سمجھنے والا انٹلیکچوئل پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس مال ہو تو اینی ٹائم تمہیں موت کا خدشہ رہنا بھی چاہیے اور والدین کی فکر بھی ہونی چاہیے، قرابت داروں کی معروف کے ساتھ۔ اب قرابت داروں میں آپ کو اور مجھ کو سمجھنا ہے کہ قرابت دار کس طرح کے بھائی بہن، رشتے ناتے، فرسٹ سیکنڈ کزن اور بچوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، لیکن سب معروف کے ساتھ ہو۔ اور معروف کیا ہے؟ وہ اللہ نے ہم سب کو جو بلٹ ان کیا ہے عقل، اس کے مطابق دیکھنا ہے کہ کسی کے بھی ساتھ کوئی حق تلفی بھی نہ ہو، اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر یہ بات پہلے سے طے ہو تو دل میں کوئی میل بھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ حق ہے متقین پر، یعنی اس کے بارے میں بندے کو سوچنا چاہیے ہمیشہ۔ اب جو پوائنٹ تھا ہمارا کہ فمن بدلہ، آیت 181، پہلے تو آ رہا ہے کہ تم وصیت کرو، اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ آ رہا ہے، بہت سمجھنے والی چیز ہے کہ پس جو بدل دے اس وصیت کو، تو ہم نے سمجھا کہ وصیت تو بدلی جا ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں ایسے ایسے ہمارا دماغ بنتا چلا جاتا ہے۔ اب جب یہ 4-5 الفاظ ہم نے دیکھے کہ فمن بدلہ، جو بدل دے گا اس کو، بعد ما سمعہ، بعد جو سنا ہو اس نے یا لکھا ہوا ہو، جو پڑھا ہو اس نے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ، پس اسم اس کا، پس بے شک گناہ اس کا، عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، ان لوگوں پر ہے جو بدل دیں اس کو۔ تو ایک تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اور کئی اینگلز آئیں گے، تو اس آیت کا جو ہم نے اسپرٹ دیکھنی ہے وہ تو ایک پوائنٹ ہم نے نکالا، آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا، پھر شاید میں بھی بھول جاتی ہوں، کہ ایک تو اینگل یہ آیا کہ ہم نے پہلے پارٹ میں سمجھا کہ نہیں جی وصیت تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب آگے آپ پڑھیں گے اس کے بعد والی آیت میں کہ اگر آپ کو ڈر ہو کہ مرنے والے نے کوئی گناہ کی وصیت کر گیا ہے تو بدل سکتے ہوں۔ تو یہ پہلے بتانا ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو اسپیکر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے آپ کو اس بات پر ہمبل کر دے، اور یہ اللہ ہم سب کو تدبر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑا کہ پہلے ہم یہ پڑھیں، پھر ہم کتنا آگے آ کر اور کتنا تدبر کرتے ہیں۔ پہلا موقف ہمیں یہ مل گیا، ہمارا پہلا موقف تو ہم کو یہ مل گیا کہ جی بدل نہیں سکتے ہیں ہم۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ اگر آپ کو مرنے والے کی طرف سے ایسا کوئی خدشہ ہو کہ اس نے وصیت میں گڑبڑ کی ہے، گناہ ہے، جو اس نے وصیت کی ہے اس طرح سے بانٹنا گناہ ہے، اس کی اگزامپل ہم ایک رکھ دیں گے کہ نمبر 1، یہ جو تبدیل کرنے والی چیز ہے یہ وارث ہی کر سکتے ہیں، آپ اور میں کسی کی وصیت کو صرف ایڈوائز کر سکتے ہیں، جو وارث ہوگا وہی تبدیل کا حق رکھے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس کا مطلب سنی سنائی بھی وصیت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس بانڈ پیپر پہ ان ریٹن، ان ٹیکسٹ، باقاعدہ سارے پیپرز، کاغذات بنتے ہیں اسٹیمپڈ کے ساتھ، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی روح سے سنی ہوئی بھی بات کو مانا جائے گا۔ معتبر انسان ہے، معتبر میں کون ہے؟ وارث ہی ہوں گے نا، وہ وارث ہی آپ کی بات کو مانے نہ مانے یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ کوئی اور تو نہیں تبدیل کر سکتا۔ اس کی اگزامپل میں یہ جو آپ کے پاس ایک رکھ رہی ہوں کہ اگر ایک بچے نے ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کی ہے، ایک بچے نے ماں باپ کا کوئی کہنا نہیں مانا ہے، ایک بچے نے گاؤں میں سے نکل کر شہر میں گھر لے لیا تو باپ راضی نہیں ہے، مطلب کوئی بچے نے ایسے کام کیا جو جائز تھا، لیکن ماں باپ کی ایگو، ان کی ضد، ان کی انا، ان کا وڈیرا ہونا، ان کا فیوڈل لارڈ ہونا، ان کا عالم ہونا۔ فار ایگزامپل اگر ایک مسلک پرست ہے
اور ایک غیر مقلد ہے، تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اس پر بھی اگر کوئی یہ غصے والا فتویٰ دے دے کہ اگر یہ غیر مقلد ہوگا تو میں اس کو آگ کر دیتا ہوں، میری جائیداد میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں. اب دوسرے سب بھائی بہن بھی سمجھدار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں، اگر تم اہل حدیث ہو گئے، اگر تم کسی بھی ہماری طرح مسلک کو نہیں مان رہے ہو، اس میں تمہارا جائیداد کا حصہ کیوں جائے گا، ہم تمہیں دیں گے. امی ابو کی تو ایک ضد اور انا تھی، وہ اپنی زندگی کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھ دی تھیں، ان کے بہت سارے فالوورز تھے، ان کے کئی مدرسے تھے. انہوں نے تمہاری بات کو نہیں سمجھا ہے، وہ اپنی ضد میں تھے، یا وہ جہاں شادی کرنا چاہ رہا تھا وہ کرنے نہیں دیا، کوئی بڈھے سے کرا رہے ہیں، کوئی افیمچی سے کرا رہے ہیں، کوئی چرسی موالی سے کرا رہے ہیں. بیٹی نے کورٹ میرج کر لیا کہ نہ میں یہ بڈھے سے کروں گی، یہ ہیروئن چی سے میں نے نہیں کرنا، ان کے بھائی کا بھی بیٹا ہے. اس نے جناب کورٹ میرج کر لیا. تو بھائی بہن اس بات پر اگری ہیں کہ یہ کوئی اس نے گناہ نہیں کیا کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. تو اس لیے میں آپ کو یہ اگزامپل دے رہی ہوں کہ مرنے والے کی طرف سے اگر گناہ کا کوئی خوف ہے، کن کو وارثوں کو. یہ بات ہم نے مد نظر رکھنی ہے کہ یہ وارث ہی آس پاس آپس میں یہ طے کریں گے کہ آیا کیا کرنا چاہیے. کوئی اور اس کا فیصلہ جرگہ بھی نہیں سنا سکتا، اور نہ کوئی ایون چیف جسٹس سنا سکتا ہے، اور ایون بڑے بڑے سپریم کورٹ بھی اس وراثت کو بدل نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ مرنے والے نے لکھ کر چلا گیا ہے. یہ کون بدلے گا؟ جو کہ وارث ہوگا، اور اس نے اگر سمجھا کہ میرے ماں باپ کو اپنی ضد کی وجہ سے گناہ ملے گا تو وہ اپنے میں سے کم کرے گا نا. جب وراثت بٹے گی، اور اگر ایک دو کو اسکپ کر دیا گیا ہے، آگ کر دیا گیا ہے، تو وہ جب اپنی دولت میں سے دے گا تو یقیناً اس کو پرابلم ہوگا، اس کو اپنے میں سے دینا پڑے گا. تو یہ ساری باتیں آپ نے اور میں نے بہت ہی غور کرنی ہے، مد نظر رکھنی ہے. کہ فرسٹ پوائنٹ تو آ رہا تھا کہ تم سوچا کرو والدین، قرابت دار، اور وصیت کے لیے مال ہے تو وصیت سوچنی پڑے گی. وہ سورہ نساء والی وصیت تو من بعد وصیتی یوصین بہا او دین ہے، یعنی وصیت کے بعد کا وہ ایوریج اور فارمولا اور گراف ہے، اور قرض کے بعد کا گراف ہے. نمبر 2 ہم نے پڑھا جو بدلے گا تو اسی پر گناہ ہوگا جو بدلے گا. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب دیکھ رہے ہیں، سب جان رہے ہیں، سب سن رہے ہیں. یہ آ گئی پوائنٹ. اب تھرڈ پوائنٹ جو ہم نے ابھی آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ فمن خوفا، پس جو خوف رکھتا ہو، موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے جسے خوف ہو کہ اس وصیت کرنے والا یقیناً کون ہوتا ہے؟ شوہر ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، جو بھی وراثت میں جن کے حصے نکلتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وصیت ان کی ہے جن کا مال ہے اور جو اس کے وارث ہیں. تو اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے، اپنے والدین، اپنے بڑوں کی طرف سے جنفن او اسمن کا خوف ہو، یعنی اسے ہو رہا ہے کہ یہ حق تلفی ہو رہی ہے میرے بھائی کی، میرے بہن کی، یا میری سوتیلی ماں کی. ہم اس کا تیسرا اگزامپل سوتیلی ماں پر بھی لے جائیں کہ اکثر سوتیلی ماؤں کے لیے وصیت نہیں ہوتی، بعد میں شادی ہوتی ہے، بڑی عمر میں مرد نے شادی کیا ہوتا ہے، بیٹوں کو تلقین ہوتی ہے کہ اب یہ میرا پیسہ دیکھ کر ہی مجھے اس سے شادی کی ہے اس نے، تو فلاں ڈھماں کا. تو اکثر سوتیلی ماؤں کا بھی حصہ کھایا جاتا ہے، سوتیلے بھائی بہنوں کا بھی حصہ کھایا جاتا ہے. بہت طریقے سے بیوی کے حصے نہیں ہوتے ہیں، شوہر مر گیا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بہت ہی ناانصافی کی بات ہوتی ہے علماؤں کی طرف سے، عام پبلک کی طرف سے. ایک بہت ہی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ماں باپ کی زندگی میں بچہ مر جائے تو اس کے بیوی بچوں کو دادا کی وراثت میں سے نہیں ملے گا. یہ اتنا خطرناک فتویٰ ہے. جو لوگ اس کو مانتے ہیں، جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں،
جو لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، جنہوں نے کتاب میں اس کو حق ثابت کیا ہے، اور اگر کہ کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے، اور اگر وہ اسلامی شریعت اپنے آپ کو کہتی ہے، تو الحمدللہ ہمارا پیغام ہے کہ اگر آپ ہماری اصلاح کر سکیں تو ضرور کر دیں۔ یہ بہت ہی ظالمانہ فیصلہ ہے، بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑی حق تلفی ہے، یتیموں کے بھی ساتھ، بیوہ کے بھی ساتھ، اور اس میں سارا خاندان جب شامل ہو جاتا ہے مولوی مفتی کے پیچھے، کیونکہ یہ کام کوئی عام بندہ نہیں کرتا۔ مولوی کا فتویٰ ملا اور اس کے دل کے لڈو پھوٹ گئے کہ چلو بھائی، جو بھائی مر گیا ہے، جو بہن مر گئی ہے، تو جناب اس کے حصے ختم ہو گئے، اس کے حصے ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو ایک منٹ، اگر آپ مجھے 2 منٹ کی اجازت دے دیں، میں پاز کر رہی ہوں، انشاءاللہ یہیں سے ہی جوائن کریں گے۔ ہاں جی، تو ہم جو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اس کو ایک لفظ کہیں کالا قانون، تو وہ بھی کم نہیں ہوگا کہ یہ باقاعدہ بڑے پڑھے لکھوں کی طرف سے یہ فتویٰ پاس ہے کہ اگر ماں باپ کی زندگی میں بچہ مر جائے تو اس کے بیوی بچوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ اور اگر آپ قرآن کو پورا دیکھیں اور سورہ فجر کو ہی دیکھ لیں تو ذلیل و خوار ہوگا بندہ، وارثوں کا مال کھا کر ذلیل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میں نے نہیں تمہیں ذلیل کیا، سورہ فجر میں پروردگار بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، تم نے وارثوں کا مال کھایا ہے تو آج تم ذلیل ہوئے ہو۔ تو اس لیے ان لوگوں کو جن پر اللہ رحم کرے ہم سب پر، کہ جن کی ماں باپ کی زندگی میں جن کے بچے مر جائیں، تو یہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچے کہ جن کے دوسرے بھائی بہن زندہ ہیں اور ماں باپ کی وراثت موجود ہے، اور اگر ان کے گھر میں یہ ایپیسوڈ ہو جاتا ہے، یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، تو کم از کم وہ تو اپنا دامن پاک رکھیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے مال میں سے ان کے مرے ہوئے بھائی کے یا بہن کے بچوں کا کتنا حصہ بنتا ہے، وہ کم از کم وہ اپنی خیر منا لیں اور انڈیویجولی اپنا حصہ نکال دیں گے۔ شاید دوسرے بھائی بہنوں کو بھی رغبت حاصل ہو اور علل اعلان کہیں، بتائیں کہ یہ گناہ ہے، یہ اندھا قانون ہے، اس کی قرآن میں کوئی وضاحت نہیں ہے اور حدیث میں بھی کوئی وضاحت ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مرے ہوئے بھائی بہن کے حصے کھا جاتے ہیں۔ تو میں تو نکال رہا ہوں، میرا جو حصہ بنتا ہے اس میں سے تم کو نکالنا ہے تو نکالو۔ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں بھی خیر و اول تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے اور ایسی پریشانیوں سے بچا لے، اور ہم سب کے بھائی بہنوں کو سب کو خیر دے، زندگی دے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے تو بات تو کرنی پڑے گی کہ بہت بری بات ہے حصوں کی، اور جب وراثت کی بات ہو رہی ہے تو جو خوف کھائے وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی کی یا گناہ کی، تو اس پوائنٹ کو اس میں بھی ہم لا سکتے ہیں۔ تو فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو بس اصلاح کر لو اپنے درمیان، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بس نہیں کوئی گناہ اس انسان پر جو اصلاح کر کر مرنے والے کی وصیت بدل دے۔ یہ بار بار ہم چبا چبا کے اس لیے بول رہے ہیں کہ پہلے والی آیت تھی کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، کیونکہ پہلے والی آیت نے تو کلیئر کہہ دیا جو بدلے گا اس پر گناہ ہے۔ تو ہمارا دماغ بن گیا، تو دوسری آیت میں اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ نہیں، اگر گناہ کا ڈر ہے تو سب مل جل کر وارث اطمینان کر کر اپنی اصلاح کر لیں اور مرنے والے پر سے یہ وبال کو ہٹائیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، نہیں تو وہ جو مرنے والا ہے وہ تو گناہگار مرا، اور بعد میں کھانے والے بھی سب گناہگار رہیں گے، اور وہی بات آئے گی کہ پھر زندگی میں وہ ذلیل ہوگا ایک دن، اور اسے پھر اللہ بتائیں گے کہ تو نے وارثوں کا حق کھایا تھا۔ اس پر ہم اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی جہاں کہیں کوئی غلط فیصلے کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، اور ہمارے مقدر میں خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ہمیں ذلیل ہونا پڑے، تو اللہ تعالیٰ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر اور آسانیاں فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کنٹرول نصیب فرمائیے، اور ہم بس اللہ تعالیٰ ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمیں معافی مل جائے انشاءاللہ تعالیٰ ہر گناہ کی۔ پروردگار آج ہم اپنی سیٹ سے اٹھنے نہ پائیں کہ آپ ہم کو ہمارے ہر گناہ کی معافی دے دیجئے۔ ہم آئندہ بہت بہت انشاءاللہ اپنی زبان پر اور اپنے ایٹیٹیوڈ پر بھی انشاءاللہ خیال رکھیں گے۔ آگے دیکھیے کہ روزے کی بات ہو رہی ہے۔
اور بہت جلد انشاءاللہ اللہ ہم سب کو رمضان دکھائے. تو آپ نے اور میں نے ادھر بھی تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ کچھ اختلافات کیا ہیں ان میں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، لازم ہے، فرض ہیں. اب آپ کو پتہ ہے نا فرض کا مطلب تو فرض ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو گالی نہیں بک سکتے، وہ فرض ہوتا ہے چاہے کہ آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں. لیکن روزے کی فرضیت یہ ہے کہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تندرست پر ہے، اور اگر مسافری میں وہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر معاف ہے، یعنی کسی بھی صورت اس کی گنجائش نکل آئی. جیسے زنا کی، چوری کی، کوئی کسی سچویشن میں اجازت نہیں نکلتی. ہم نے دیکھا حرام کھانے میں زندگی بچانے پر کوئی ہلکی سی ایک ہم کو ایگزٹ مل گیا کہ اچھا جی مر رہے ہو تو تھوڑا حرام کے 2 لقمے کھا لو، اچھا جی روزے فرض ہیں لیکن اگر بیماریاں سفر پر ہو تو بھی آپ کو ایک پتلی گلی کا سہارا مل گیا. تو ایسی سب چیزوں میں آپ کو قرآن کے اندر شریعت میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی وے آؤٹ آپ کو نہیں مل سکتا ہے. تو یہاں پر وے آؤٹ ہے، لیکن اس کا لوگوں نے اتنا غلط انٹرپریٹنگ کی اور کہا کہ جی کچھ باقاعدہ آپ خود اگر آپ نے سنا ہو، میں نے خود گناہ ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہوں لیکن نہ رکھیں تو فدیہ دے دیں. تو یہ بہت برا انداز ہے یہ بات کرنے کا کہ جی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن نہ رکھیں. تو ایسی سچویشن نہیں ہوتی. یا وہ جس کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے اس نے کچھ بتانا چاہا اور نہ بتا سکا، لیکن ایسا ہے نہیں. صرف مریض اور مسافر کے لیے ہی یہ بات آئے گی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے جو فرض تھے ان لوگوں پر بھی جو تم سے پہلے تھے. یعنی آپ غور کیجئے کہ آپ کو محکم آیت مل گئی کہ پہلے بھی فرض تھے. آج ہمیں دور دور تک یہودی عیسائیوں میں نہ طواف مل رہا ہے، نہ حج مل رہا ہے، نہ نماز مل رہی ہے، نہ یہ جو نکاح تو پھر ان لوگ بھی اپنے چرچ اور اپنی مسجدوں میں اور کر لیتے ہیں، لیکن روزے نہیں مل رہے ہیں ہمارے رمضان والے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھے ہی نہیں. اور جو آگے میں آپ کو اس پر آیت بتاؤں گی کہ متشابہ انداز جو ہم نے ہمیشہ اپنایا اور دیکھا کہ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے ریلیشن حرام نہیں ہے، روزوں کی راتوں میں تم میاں بیوی ایک دوسرے سے بے پردہ ہو سکتے ہو. تو اب یہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا، یہ ہمارا کہنا غلط ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ آیت آ چکی ہے محکم کہ یہ روزے اسی نوعیت کے ہیں جس نوعیت کے پہلے تھے. تو پہلے بھی راتوں کو جائز تھا. ہم جو ابھی آگے آ کر پڑھیں گے کہ نہیں تم کو خیانت کرنا، اللہ نے دیکھ لیا کہ تم خیانت کر جاؤ گے، تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے کہ ہم خیانت کر جائیں گے. ہم میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو کیا پہلوں میں اتنی اسٹرینتھ تھی اور اتنی اسٹیبلٹی تھی؟ پہلے یہ بندہ برداشت کر سکتا تھا کہ 30 دن میاں بیوی کے ریلیشن نہ ہو، پہلے کر سکتا تھا، اب نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں آپ کے کان کھڑے کر رہی ہوں کہ یہ بھی آیت آگے آنے والی ہے. اس کے لیے تھوڑا اس آیت کو آپ نے محکم فیصلہ کن دیکھنا ہے کہ روزوں کا وہی فارمیٹ ہے، روزوں کی وہی ریسٹرکشنز ہیں جو پہلے بھی تھیں اور ابھی بھی ہیں. پہلے بھی راتوں کو جائز تھا، ابھی بھی راتوں کو جائز ہے. یہ جو انداز ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم خیانت کرو گے، تو اس کا انداز آپ یہ لوگے کہ اب تمہیں اللہ کھول کے اختلافی باتیں بتا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کر اختلافی باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو جس نوعیت سے غلط تھا تم پر اب حق کو کھولا جا رہا ہے. جو ہم نے پچھلا بھی پڑھا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں حق کو، ہم نے پچھلی 2 آیتیں پڑھی کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، تو یہ بھی بات چھپ چکی تھی کہ جی روزوں کی راتوں میں منع ہے. یعنی پچھلے والوں کے لیے ان کے مولویوں نے روزہ اتنا سخت کر دیا تھا. یہ سارے علم بردار لوگوں کے سارے کھیل ہوتے ہیں جو ان میں جھوٹے لوگ آتے ہیں.
یہ پرانے بھی لوگوں میں یہی بڑے بڑے علم والوں کیٹیگری کا یہ کام تھا کہ انہوں نے روزوں کو اتنا مشکل کر دیا کہ انہوں نے پچھلے دور کے لوگوں کو کہا کہ رات کو بھی منع ہے. ہم سمجھے کہ پہلے رات کو منع تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر رات کی ریلیشن میاں بیوی کی جائز ہو گئی ہے. یہ بھی ہمارا سمجھنا ہمارے علم کی کمی کے باعث ہے. تو اس لیے آپ ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ یہ ایسی طرح فرض تھے جیسے پہلے فرض تھے. لعلکم تتقون، اور روزے کا جو مقصد انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے لعلکم تتقون کو، کہ تاکہ تم، امید ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. یعنی یہ روزہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ روزے آپ کی گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں زندگی میں ایک بار نہیں ہے، ہر سال ہے. اور اس پر میرا یہ کہنا ہے کہ جو مینشن ہے، یعنی مینشن کا معنی یہ ہوتا ہے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر احرام میں کوئی گڑبڑ ہے تو اتنے روزے رکھ لو، اگر سر کے بال نہیں کٹایا ہے احرام میں تو یہ اتنے رکھ لو، اگر کوئی جانور احرام میں مار دیا ہے تو یہ اتنے روزے رکھ لو، اگر جھوٹی قسم کھائی ہے تو اتنے روزے رکھ لو، اگر بیوی کو ماں کہا ہے تو اتنے روزے رکھ لو. دیٹ از مینشنڈ، یعنی آپ کو کلیئر کھول کر بیان کر دیا. تو اب جب ہم وہ گناہ کرتے ہیں دن بھر میں، سال بھر میں، جس کے لیے کوئی روزوں کی کوئی ہمیں بتایا نہیں گیا کہ جھوٹ بولا اتنے روزے رکھ لو، ماں باپ کو دکھایا اتنے روزے رکھ لو، مال کھا لیا، زکوٰۃ کی کمی کی اتنے روزے رکھ لو. تو میرا یہ کانسیپٹ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ روزے میں اللہ مجھ کو اور آپ کو ان تمام گناہوں سے بری کر دیتے ہیں جو کہ اللہ نے جن کے روزوں کے فدیے کو بتایا نہیں. کیونکہ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ روزہ کئی جگہ کمپنسیٹ کرتا ہے. کمپنسیٹ کا معنی ہم کیا لیں گے کہ عدل کا بدل کر دیتا ہے. یعنی اگر کہ آپ حج کی قربانی نہیں کر سکتے ہو تو 10 دن بھوکے رہ لو، روزہ رکھ لو تو تمہارا کمپنسیٹ ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے فائن، پینلٹی لگنا، یعنی فدیہ لگ گیا کہ تم نے بیوی کو ماں کیوں بولا، اب تم 2 مہینے تک 60 days تک تم ایک دوسرے کے قریب بھی مت جاؤ، پہلے روزے رکھو، اور وہ بھی مرد کو کہا. اسی طرح قتل خطا، ٹھیک ہے تم سے اگر بھول سے قتل ہوا ہے تو اب ایسا ہی نہیں معافی ملے گی، پہلے 60 دن 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو گے، 60 دن بھوکے رہو گے. تو ہمیں روزوں کا ایسنس، اسپرٹ پتہ چلتی ہے کہ یہ اللہ کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے ہمارا تقویٰ دیکھنا تھا. اور کوئی سزاؤں کے لیے بھی روزے آتے ہیں، اور کوئی چیز کو پورا کرنے کے لیے بھی، کمپنسیشن کے لیے بھی روزے آتے ہیں. 3 چیزیں ہو گئی. تو اگر آپ اس کو اور غور سے پڑھیے کہ ہم نے تم پر جو روزے رکھے لعلکم تتقون، تو اس سے پتا چلا کہ آپ کو اور مجھ کو خوشی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ 15 روزے پر اللہ نے میرے سال بھر کے آدھے گناہ تو ضرور معاف کر دیے ہوں گے. پھر شکر ہے کہ اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ راہ نجات تو رکھی، نہیں تو اللہ کہتے نہیں جناب، جو لکھ دیا گیا سو لکھ دیا گیا، جاؤ اب یہاں سے. تو یہ اللہ کتنے کریم ہیں، ہمیں کتنا جنت دینا چاہتے ہیں، کس قدر اللہ کے یہاں معاملہ کلیئر ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کو سمجھ سکیں اور اپنے آپ پر کنٹرول رکھ لیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آگے ہم پڑھیں گے ایام معدودات، اور کلیئر ہو گیا کہ روزوں کے لیے ایام ہیں گنے ہوئے عدد میں، کہ اگر 29 کے روز مہینہ ہے تو 29 رکھیں گے، اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30 رکھیں گے، اور اگر کسی اور ملک میں چلے گئے آپ اور آپ کی 29 اور 30 کی گنتی پوری ہو چکی ہے، لیکن آپ جس مہینے جدھر جاؤ گے فمن شہید منکم، جو بھی شہادت دے گا اگر رمضان کے مہینے میں تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ ہی رکھے گا، چاہے 31 رکھ لے. ہمارے یہاں یہ بھی مفتیوں نے کہا 30 سے زیادہ روزے نہیں رکھے جاتے ہیں، کئی مفتیوں نے، کہ اگر رکھو گے تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، نہیں رکھو گے تو گناہ نہیں ہے. کا عید کے دن تو حرام ہوتا ہے، شیطان کی ماں رکھتی ہے روزہ.
ساری فضول باتیں، سب فضول باتیں. اللہ کہہ رہے ہیں فمن شہید منکم، جو شہادت دے دے تم میں سے اس مہینے میں، وہ جس مہینے میں جہاں کھڑا ہے، وہ سعودی عرب سے عید کر کر آیا ہے لیکن پاکستان میں ابھی آخری روزہ ہے اور اسے سحری کرنے مل گئی ہے، صبح سے وہ ادھر ہے، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے. بس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ اللہ کا آرڈر ہے. تو اس لیے ہم کیوں اتنا مولوی مفتیوں کے چکروں میں پڑیں؟ ہم نے اپنا چپ چاپ روزہ رکھنا ہے. جہاں تم پاؤ گے رمضان وہاں تم روزے رکھو گے، یہ تمہاری گنتی کہلائے گی. ایام معدودات یہ تمہاری کہلائے گی، تمہاری 31 کہلائے گی، میری 30 کہلائے گی، کسی اور کی دوسرے ملک میں رہنے والے کی جہاں 29 پر چاند ہو گیا تو وہاں 29 کہلائیں گے. اس لیے ساری دنیا ایک دن عید کیسے منائے؟ اس پر ہم زیادہ نہیں بات کر رہے، لیکن پھر بھی کافی زیادہ بات کر لی جو مجھے ضروری تھا، حق تھا بتانے کا. تو اب ایام معدودات مجھے سمجھانا تھا، لعلکم تتقون مجھے سمجھانا تھا، اور کتب علیکم الصیام مجھے سمجھانا تھا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی یہ میں نے آج آپ کو 3 باتیں سمجھائیں کہ پہلے بھی یہی فارمیٹ تھا، راتوں کو جائز تھا اور روزے آپ کو معافی دیتے ہیں، اور ایام معدودات میں ہم نے بات کر لیا. فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ گنتی پوری کرے گا دوسرے دنوں میں. یعنی گنتی ہے، نماز بھی گنتی میں ہے. باقاعدہ مقام ابراہیم پر جو صلاح ہوتی ہے وہ گنتی میں ہے. صرف 2 ہے فجر، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء اونلی 4، عشاء اونلی 4. کیوں وتر نہیں ہوگا؟ کیونکہ وتر پورے سال نہیں پڑھائے جاتے ہیں، صرف رمضان میں. نفلی جہاں پر عبادت ہو رہی ہے جماعت سے، وہاں نفلی وتر بھی پھر ہو جاتی ہے، جس سے ہمارا کرائیٹیریا ہمیں مضبوط مل جاتا ہے کہ وتر بھی نفل ہے. ہمارے یہاں ہمارے بڑے ہم کو الجھاتے ہیں مؤکدہ، غیر مؤکدہ، واجب، فرض، جبکہ 2 ہی کیٹیگری ہے، ایک فرض ہے ایک نفل ہے. ایک فرض ہے ایک نفل ہے، اس کے ان بٹوین کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم لوگ اس چکروں میں پڑھ کر اور پریشان کنفیوز رہتے ہیں. یا فرض ہے یا ساری نفل ہے. اگر آپ سنت بھی پڑھتے ہو 2 سنت تو ذرا سا ڈیفینیشن پوچھا کرو کہ واٹ از سنت، تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے. تو سنت کیا کہلائی جائے گی؟ کہ اللہ کے رسول کا طریقہ. تو وہ نبی کس کی سنت ادا کرتے تھے؟ نبی نفل پڑھتے تھے. آپ نے نبی کا طریقہ اختیار کیا، آپ نے اسے سنت بولا. اب آپ کو اور مجھ کو کوئی ہسٹری بھی نہیں پتا، کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں پتا، ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ واجب ہے، یہ فلاں ہے، جبکہ نبی نے فرض پڑھی یا نفل پڑھی. یہ میں بڑے اعتماد کے ساتھ بول رہی ہوں. آپ میری اصلاح قدم قدم پہ کر سکتے ہیں، میں آپ کی تھینک فل ہوں گی، کیونکہ آپ میری اصلاح کریں گے تو یقیناً میں آپ کی تھینک فل ہوں گی. نبی نے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، انہوں نے فرض پڑھی ہے اور نفل پڑھی ہے. جو ہم لوگوں نے اس کو لگا دیا، آ کر لوگ فجر پڑھی جا رہی ہے حرم میں یا دوسری مسجدوں میں، آ کے ٹھپک 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 2 سنت جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ امام کی 1 رکعت نکل جائے لیکن اس کی سنت ادا ہو جائے. کیونکہ مولویوں نے بتا دیا کہ جی سنت کے بغیر تو نفل اوپر پہنچتی ہی نہیں ہے. تو کوئی کوالٹی نہیں، ہماری نمازوں کی کوئی کوالٹی نہیں. ہم نے جماعت چھوڑ کر اور اپنی ٹھک 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 2 سنت پڑھی، کیونکہ پھر ڈرا دیا، کہا اگر 2 فرض میں تم جوائن ہو گئے تو اب فرض کے بعد تو نفل نہیں ہوتی، فرض کے بعد تو 2 سنت نہیں پڑھ سکتے ہو، اب اشراق تک تم بیٹھو پھر اس کے بعد تم 2 سنت پڑھو. یعنی یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا؟ یہ کون سا نیٹ ورک کام کیا کہ وہ بالکل شیطان کی طرح سیدھے راستے سے آتا ہے. شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کو نیکی بتا کر الجھا دوں گا، انہیں اچھی اچھی باتیں بتا کر الجھا دوں گا. تو بیچارے مرتے کیا نہ کرتے،
وہ حرم جیسے میں بھی جا کر، دوسری مسجدوں میں بھی جا کر اپنی پہلے سنت ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری جان پر نہ آ جائے سنت، کیونکہ یہ فرض تو قبول نہیں ہوگی سنت کے بغیر. اور یہ مولویوں کے فتوے ہیں کہ فرض کے بعد تو کوئی نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں اشراق سے پہلے، تو اشراق تک بھی ایک پینلٹی لگ جائے گی جاگنے کی. تو جان چھڑاؤ، جماعت پڑھنی ہے تو آخری سلام بھی مل جائے تو جماعت ہو جائے. پہلے 2 سنت اپنے سر سے اتار دو. سب کو اللہ کے گھر جواب دینا پڑے گا اپنی اپنی بے وقوفی کا، اپنی اپنی جہالت کا. یہ مولویوں کے نام لا کر تم بچو گے نہیں، وہ تو پھنسیں گے، ہم سب بھی ان کے پیچھے ضرور پھنسیں گے. تو دیکھیں ایک ٹاپک ہے لیکن اتنے اینگلز نکلتے چلے جاتے ہیں کہ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وہ باتیں بتا دوں جس سے جنریشن پریشان ہے، کیونکہ میرا مقصد یہ قرآن کی تبلیغ کرنا، جنریشن کو وہ فائدہ دینا ہے جو کہ قرآن نے ہمیں فائدے دیے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ آگے پھر کوئی ذرا گمبھیر مسئلہ آ رہا ہے. انشاءاللہ اس کو پھر کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.